وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 1 سے 3 حصہ دوم، درس نمبر 1292. آج کا موضوع کیا ہم سب ترک قرآن کے مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے. ماکثین فیہ ابدا. جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف، جو اس کی طرف سے ہے. ویبشر المؤمنین، اور وہ خوشخبری دیتی ہے، خوشخبری دینے والی ہے، بشارت سنانے والی ہے جو لوگ عمل نیک کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہے. ماکثین فیہ ابدا، اور وہ ہمیشہ جس میں رہیں گے. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اس لیے کہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا اولاد ہے. سامعین کرام، سورہ کہف ہے، مکے کی صورت ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت کے حالات اور اس وقت کے حالات ایک سے ہیں. وہاں بھی تاریکی تھی، آج بھی تاریکی ہے. وہ لوگ بھی جاہل تھے، ہم لوگوں نے بھی اپنے آپ کو جاہل بنا لیا ہے. ان کو بھی ہدایت کی ضرورت تھی، آج ہمیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے. اور نبی کا پیغام قبول کرنے کی ان کو بھی ضرورت تھی. آج ہم نے بھی اپنے نبی کے پیغام کو فراموش کر دیا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو ہم قبول کر لیں اور اپنی زندگی ان کے طریقے کے مطابق گزاریں.
بہرحال ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں بھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تعریفوں کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر کتاب کی ضرورت کے بارے میں بات کی تھی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، آج کے سبق میں اس پہ ہم بات کریں گے. اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور دیکھیں بات جہاں تک مشکل کی آتی ہے، ہم تو دین کو مشکل سمجھتے ہیں، اور دین میں ہم بہت سی مشکلات اپنے لیے پاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دین آسان ہے بالکل. دیکھیں یہ کتاب یعنی قانون ہمارے لیے زندگی کا طریقہ، یہ کس نے بنایا ہے؟ ہمارے خالق نے بنایا ہے. وہ ہم سے واقف ہے، ہماری طاقت سے بھی واقف ہے اور ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے. دیکھیں اس میں اتنے مجھے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. وہ ہماری ہر چیز سے، اس نے ہی ہمیں بنا وہ کریٹر ہے بھیا. تو اس نے ہمیں بنایا ہے، پھر ہم پر بڑا مہربان ہے. دیکھیں یہ وہ موٹی موٹی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ہمارا خالق ہے، کریٹر ہے، اور وہ ہمارے تمام رب ہے پورا ایز اے ہول، شروع سے لے کر آخر تک. اور پھر وہ چونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے تو لہٰذا وہ ہمیں بہتر جانتا ہے، ہم سے زیادہ بہتر وہ ہمیں جانتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اے لوگو اللہ جانتا ہے تمہارے بارے میں اور تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. میں تو فی الحال انسان کی بات کر رہا ہوں. بات ہو رہی ہے کتاب کی، اور بات ہو رہی ہے اللہ کے سامنے سر جھکانے کی. پھر جہاں تک ٹیڑھ کا سوال ہے تو اصل میں تو جب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ اگر ایک یعنی لوہے کی سیخ ہے اور سیدھا پائپ ہے، اور اگر پائپ سیدھا ہو تو اس میں آسانی سے گزر جائے گا، لیکن اگر وہ سیخ جو ہے، پائپ سیدھا ہے سیخ ٹیڑھی ہے، اگر سیخ سیدھی ہے تو اس میں سے گزر جائے گی. لیکن اگر سیخ کو آپ ٹیڑھا کر دیں تو وہ تو بہت مشکل ہے. بالکل اسی طرح سب نکلا جس طرح آج ہم دین کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں. اپنا تزکیہ نفس کلی طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ٹیڑھے ہو گئے ہیں، ہم میں ٹیڑھ آ گئی ہے. اب جو دین سیدھا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھا ہے. تو ہم ٹیڑھے ہو گئے. مسئلہ یہ ہے. دیکھیں میں زیادہ آپ کا وقت نہیں، یعنی سما خراشی آپ کی زیادہ نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ہمیں ایک بنیادی طور پہ دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا. اب ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری دیکھیں اصل تو وہ نیت ہے، وہ سوچ ہے، جو سمجھ ہے، جو آپ اپنا لیتے ہیں. کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ ایک نیت بناتے ہیں، ایک ارادہ بناتے ہیں، ایک عزم کرتے ہیں، تو پھر دار و مدار ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت کچی ہے یا نہیں ہے تو وہ آپ اگر بہت بھی آسان کام ہو تو وہ پھر آپ نہیں کریں گے. عام زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم جن کاموں کی ضرورت نہیں محسوس کرتے وہ ہم نہیں کرتے. آپ کا اپنا کمرہ ہے، یعنی میں ویسی مثال دے رہا ہوں، یا کمرے میں کچھ صفائی، کوئی سامان بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. تو اگر آپ کی توجہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے تو پھر وہ سامان بکھرا رہے گا اسی طرح. لیکن اگر آپ نے نیت کر لی اور وہ اتنا کام نہیں ہے، تھوڑی سی بس سیٹنگ ہے، اور تو یہ میں نے مثال دی آپ کو. اسی طرح ہر کام ہے. اگر آپ کو یعنی اس کی ضرورت نہیں، کوئی بھی کام ہو دنیا کا، اب اگر آپ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تو آپ کی نیت نہیں بنے گی، اور پھر ارادہ نہیں ہوگا، عزم نہیں ہوگا، تو آپ وہ کام نہیں کر سکیں. بہت سے کام آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، بہت سے آسان کام ہیں جس کی آپ کی نیت نہیں ہے کرنے کی، تو پھر آپ نہیں کرتے. تو یہ ہوتا ہے مسئلہ. بہرحال میں آپ کو کہہ رہا تھا دین کی بات، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. تو دین تو سیدھا ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں نے کوئی حرج نہیں رکھا ہے، اور ہم تو سارے دین کو حرج سمجھتے ہیں ہماری تو بات ہی کیا ہے، بادشاہ لوگ ہیں. تو اصل تو وہ ہے، یعنی ایک تو دیکھیں دین پر عمل کی یہ بات میرے خیال سے میں ذرا سپیڈ کم کر دوں، آپ کہیں گے کہ یہ جذبات کی رو میں بہہ رہا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. دین کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، کیوں کہ اس کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے، دین پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. یہ ایک عام بات ہے. اب جس چیز کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے وہ تو آپ کرنے سے رہے، نہ آپ کی نیت بنے گی، نہ ارادہ ہوگا، نہ عزم ہوگا. اور دین پر دین تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے. دین یہ تو آپ کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، فرش سے اٹھا کے آپ کو عرش تک پہنچا دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے تو پھر تو آپ کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج دیکھیں جس طریقے سے، شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور یہ صدیاں بیت گئی ہیں سر، صدیاں بیت گئی ہیں کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا. ایسی بس دعا کرتے رہتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، کچھ بھی نہیں، ایسی بد دعائیں ہیں. آپ کا امام تو آپ تو دنیا کے یعنی دنیا کے پیچھے دوڑنے والے ہیں، دنیا آپ کی منزل ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. بہرحال 100 باتوں کی ایک بات، دین آسان ہے. الدین یسر سہلۃ بیضا، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے. الدین یسر سہلۃ بیضا. تو جب ایسا ہے تو پھر تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو وہی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا، تو کہ ہماری منزل تو اللہ نہیں ہے، ہماری منزل تو دنیا ہے. اور یہ بڑے میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ بات بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم سب کی منزل دنیا ہے. دنیا دنیا اور دنیا، بات ختم. نہ آخرت، نہ بعث بعد الموت، نہ قیامت، نہ حشر، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں. ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے. یہ بات پھر بگڑ گئی ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں بات تو بگڑ گئی ہے. ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں. کوئی حد ہے بے شرمی کی؟ ہم تو دنیا دار ہیں. دنیا دار نہیں، مومن اللہ والا ہوتا ہے. ولیکن کنوا ربانیین، اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ. تو بہرحال ٹیڑھ نہیں ہے. جو ٹیڑھے ہو گئے ان کے لیے دین بڑا مشکل ہے. اچھا، اب میں تھوڑی سی اس میں یہ بات کروں کہ اگر آپ دین کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر جو کجی ہے وہ ختم کریں. اور وہ کجی کیا ہے کہ آپ نے اپنی جو سمجھ ہے وہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا اصل ہے، دنیا کا حاصل اصل ہے. نو، ایسا نہیں ہے. دنیا دیکھیں بہت بھی آپ کما لیں نا، بہت بھی آپ کما لیں، آخر آپ کو جانا ہے، اس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے. تو فائدہ کیا ہوا کمانے کا؟ بہت سے لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اربوں پتی ہیں، لیکن آخر کار اخبار میں خبر چھپتی ہے فلانا گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹر جو ہے وفات پا گئے ہیں اور تیسرے دن قل ہے، آپ آ جائیں. تو کیا ہوا وہ گروپ آف کمپنیز کا؟ آپ کی کچھ بھی نہیں لے کے گئے. ساری کنجوسی آپ نے ساری عمر کنجوسی میں گزار دی، اپنے لیے آخرت میں کچھ بھجوایا نہیں. تو آپ کا کیا حشر ہوگا؟ بہت برا حشر ہوگا. لیکن اس پہ تو آپ کا یقین ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں، ابھی آپ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. آپ دیکھ لیں، ہم موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہماری تیاریاں نل ہیں، صفر. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ صفر ہیں. تو آپ پوچھیں گے کہ بھئی جو نماز روزہ ہم پڑھتے ہیں
نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ہر سال جو عمرے پہ جاتے ہیں ہم اور زکاتیں دیتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں آپ کو کہوں گا یہ آپ کی ایک روایت ہے، بس ٹھیک ہے، آپ تھوڑے نرم دل واقع ہوتے ہیں، خیر خیرات کر دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، یتیموں بیواؤں کی مدد کر دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی آپ پہ بوجھ نہیں ہے، ہر سال عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، اور نماز روزہ جو ہے یہ آپ کی ایک وراثت میں یہ چیز ملی۔ آپ کے باپ جو تھے وہ نمازی تھے، انہوں نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے گئے۔ تو یہ تو ہماری روایات ہیں، یہ وہ ٹریڈیشن، آپ اسے ٹریڈیشن کہہ سکتے ہیں انگلش میں، ایک کلچر ہے، ہمیں نماز روزے کا کلچر ملا ہے۔ آپ عام دیکھ لیں، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی عروج پہ ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے بس سارے ہوٹل بند اور یہ اور وہ، بس آپ دیکھ لیں، بس ایک یعنی یہ کلچر ہے، بس یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ آپ کی تو نیت دنیا کی ہے، آپ دنیا والے ہیں، آپ دنیا دار ہیں، آخرت سے کیا لینا دینا آپ کا؟ کوئی حال ہے ہمارا؟ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیڑھ آ گئی ہے ہماری سمجھ میں، پھر اعمال میں بھی ہم ٹیڑھے ہو گئے، ہر عمل ہمارا مقصد سے خالی ہے۔ یعنی جو اسلام کی جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اس میں روح نہیں ہے، یہ صرف ظاہر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا، میرے آقا تو نب شناس تھے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جلد، سیاتی علی الناس زمان، کہ لا یبقى من الاسلام الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف ایک الا اسمہ، ایک نام رہ جائے گا۔ آج دیکھ لیں، بس خیر میں پہلے یہ حدیث پڑھ دوں پھر میں بات کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اے لوگو تم پر کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجدیں بڑی آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی، آج کی تاریخ میں، آج 7 تاریخ ہے، فیصل مسجد میں پڑھ رہا تھا، اپنے زمانے کی میرے خیال سے دوسری بڑی مسجد تھی اپنے زمانے کی، آج 6 نمبر پہ ہے جو، تو وہ BBC کا ایک وہ تھا، آرٹیکل تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس بادشاہ نے، سعودی کے شاہ فیصل نے اس کی یعنی پیشکش کی تھی کہ ہم اس کو بنائیں گے، تو خیر پھر ان کو شہید کر دیا گیا، پھر ان کے جو ولی عہد تھے، جو بھی تھے، انہوں نے آ کے اس کا سنگ بنیاد رکھا یا یہ وہ، تو اب فیصل مسجد میں جائیں، وہ تو امام سے خالی ہے، وہ 2 رکعت کا امام ہے۔ آج تو دین کا صرف نام رہ گیا ہے، نام، بس ختم۔ بڑی مسجد، زمانے کی بڑی مسجد، پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، پہلی بڑی مسجد جو ہے آج کل کراچی میں بحریہ ٹاؤن کی ہے، لیکن امام تو نہیں ہے۔ ہر مسجد ہدایت سے خالی ہے، اللہ ماشاء اللہ کی تو بات الگ ہے۔ مسجد میں جو امام ہے وہ بس 2 رکعت کا امام ہے، وہ آپ کا ہادی نہیں ہے، وہ آپ کا تزکیہ نفس نہیں کر سکتا، وہ آپ کو قرآن نہیں پڑھا سکتا، قرآن سمجھا نہیں سکتا کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو نور ربانی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، اچھا میں آپ کی وہ بات کر رہا تھا نا کہ اسلام کا صرف نام، بس میں نے آپ کا کہا کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، اور مردوں کے لیے مرد جو ہے مٹھی پر داڑھی رکھ کے، پائچے چڑھا کے، پگڑی باندھ کے اور کندھے پہ رومال ڈال کے کہتے ہیں ہم تو بڑے دیندار ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ عام طور پہ یعنی بہت سے علماء جو فیس بک کے ہیں بس ظاہر کی باتیں کرتے ہیں، تفریقوں کی باتیں کرتے ہیں، اور ہر محفل میں ہر ٹی وی والے نے
خاص طور پہ یہ عامر لیاقت جو ہے وہ اہل حدیث کو بھی بلا لیتا ہے، شیعہ کو بھی بلا لیتا ہے، اور اس کو بھی بلا لیتا ہے، اس کو بس ایک اچار ڈال کے بس وہ دین پہ ہنسی تماشا ہوتی رہتی ہے، ایک بات کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں ہاں یہ بات تو ایسی نہیں ہے، پھر وہ بعض اوقات جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات آپ لوگوں نے سیکھ لی ہے اور چینلوں بھی، کم از کم 2 متضاد فرقوں کے لوگوں کو بلا کے پھر نام نہاد دانشور آ گئے آپ کے اسلامک اسکالر جسے آپ کہتے ہیں، وہ نہ مولانا ہے نہ مفتی ہیں، بس دین کی نئی نئی تشریحات اور نئی نئی باتیں آپ کو کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں بہت زیادہ بری حالت ہے ہماری۔ میں قرآن کے سامنے بیٹھا تو ہوں، پڑھ تو رہا ہوں، آپ کو سنا تو رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو کوئی یعنی دل سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بس سنائے جاؤ۔ یہ تو صدیوں کا معاملہ ہے سر، صدیوں سے یہ معاملہ قرآن سے بے توجہی ہماری صدیوں سے جاری ہے، بس ظاہر کے مٹی کے مادو ہے، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے۔ قیم کا لفظ جو ہے بالکل ٹھیک، یہ ذرا مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ حرف جو ہے مبالغہ، بالکل ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی۔ اب ہم تو اس میں بہت داؤ پیچ دیکھتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو بات کہہ دی، بہرحال یہ اس کی حیثیت یہ ہے قیما، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے یہ۔ اب 2 سب پوزیشنیں ہیں اس کی، کہ ایک ڈرانے کا بھی ہے، اللہ کے سخت۔ اچھا اب یہ کتاب کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کامیابی کی دلیل ہے، جو اسے نہیں مانتا وہ ناکامیاب ہوگا، بالکل سیدھی سی بات ہے، انسان کے لیے کامیابی کی دلیل ہے یہ۔ لیکن اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر آپ ناکام زندگی گزاریں گے۔ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس کا کوئی اثر کسی پر نہیں ہوگا۔ تو یہ اب یہاں یہ 2 نمبر جو آیت ہے، اس میں یا تو ڈرانا ہے یا خوشخبری ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین، تو قرآن یہ تو راہ ہدایت ہمیں بتاتی ہے، یہ ہدایت ہے، اس میں زندگی کا طریقہ ہے۔ اگر آپ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو آپ جائیں گے جہنم میں، یہ آپ کے لیے پھر جہنم کی خوشخبری ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن میرا کہنا فرض ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اس کتاب کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بناتے، اس کے مطابق آپ زندگی نہیں گزارتے، تو آپ کے لیے پھر خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر یقین کرتے ہیں، یبشر المؤمنین، جو اس پہ یقین کرتے ہیں، یعملون الصالحات، یقین کر کے پھر عمل صالح۔ اور ایک بات یہاں نوٹ کر لیں سامنے کہ عمل انسان جو جس بات پہ اس کا یقین ہوتا ہے اسی بات پر یہ عمل کرتا ہے۔ ہمارا ہر عمل ہمارے یقین کی بنیاد ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ دنیا میں جو کام بھی کر رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، میز پہ پانی کا گلاس رکھا ہے، اگر آپ کا یقین ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، یعنی میں پیاسا ہوں اور مجھے پانی کی ضرورت ہے، تب تو آپ پانی پی لیں گے، لیکن وہ اگر آپ پیاس نہیں محسوس کریں گے تو پانی تو رکھا رہے گا۔ بات ہے یقین کی، اور بات ہے آپ کی اندرونی ضرورت، آپ کوئی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ قرآن پر عمل ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، کیوں کہ اس کی ہم ضرورت نہیں محسوس کر رہے، کیوں کہ ہم نے جس چیز کو منزل بنا لیا ہے تو اس میں پھر ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تو ان لوگوں کی ضرورت ہے
جو اللہ کے طالب ہیں، جو اللہ کی ملاقات کے خواہش مند ہیں، جو اللہ کے مکھڑے کو تکنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے قرب میں رہنا چاہتے ہیں، روز قیامت یہاں بھی اور وہاں بھی قرب دونوں جگہ پہ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو بشارت دیکھیں، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں بشیرم و نذیرن، پیغمبر بشارت دینے والا، قرآن بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور پیغمبر کی بھی یہی ہے کیفیت۔ لیکن ہم تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس دین کا عملی طور پہ ہم دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن کو آپ نظر انداز کر دیا اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ تو آپ مذاق کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ 2 ٹیمیں ہیں، انڈیا کی اور بھارت کی، ان کا فائنل میچ ہے، لیکن میدان میں دونوں ٹیمیں اترتی ہیں لیکن گیند نہیں ہے۔ اب گیند جو ہے نا، بال، وہ نہیں ہے، وہ بھول گئے، لوگ بال کو بھول گئے۔ اب میچ کیسے ہوگا؟ میں نے چھوٹی سی مثال دی آپ کو، بال نہیں ہے، فائنل میچ ہے انڈیا کا پاکستان کا، بال ہی نہیں ہے، میچ ہو سکتا ہے؟ نو۔ قرآن، ہم اول تو ہم آخرت کی کامیابی کی کوئی آرزو مند نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور قرآن اس کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ دعویٰ فضول ہے اسلام کا۔ آج ہم اسلام کے دعوے دار تو ہیں، لیکن قرآن ہماری زندگی میں نہ ہے، نہ ہم اسے لانا چاہتے۔ تو پھر آپ سوچ لیں، آپ کی تو بس امیدیں ہیں، نظریہ ہے، آپ کے خیالات ہیں قیامت کے بارے میں، پیغمبر شفاعت کریں گے، اللہ بخشش کر دے گا، پیر صاحب آئیں گے وہ شفاعت کر دیں گے، بس بات آپ کی یہاں تک ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے بہت زیادہ۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بس یہ ایک مختصر جملہ ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا ہے۔ من حیث القوم، من حیث الامت، تمام مسلمانوں قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو بات تو پھر خراب ہو جاتی ہے۔ اصل بنیادی چیز تو قرآن ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے۔
ماكثين فيه أبدا جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم